کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا دیکھا ہوا دینا ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعویٰ ہے، کیا بتاؤں
سبحان اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب فرمائیے. آج کا سوال بڑا اہم ہے. وہ یوں کہ ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے حقوق العباد کے اعتبار سے اور حقوق اللہ کے اعتبار سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ یہ دنیا میں کسی بھی انسان کے ذریعے کیا جانے والا اور زبان سے نکالے جانے والا سب سے بڑا اور سب سے اہم کلمہ ہے. بلکہ اس کو یہ کہہ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ یہ کائنات کا سب سے بڑا عہد ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی ذات کے ساتھ. وہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ. تو لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرے فرمان کے علاوہ، تیرے حکم کے علاوہ ہم پر اب کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور تیری نہی کے علاوہ، تیری ممانعت کے علاوہ اب کسی اور کی نہی اور ممانعت ہمارے اوپر کارگر نہیں ہوگی. بلکہ اب ہماری پوری زندگی جو تیرا حکم ہوگا وہ ہماری زندگی ہوگی، اور جو تیرا اذن ہوگا وہی ہماری بندگی ہوگی. یعنی ایک بندہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ مولا اب اس بندے کی زندگی میں وہی ہوگا جو تیرا ارشاد ہوگا. بے شک. اب یہ زندگی ہماری زندگی نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ زندگی بندے کی زندگی نہیں ہے، مگر اس کلمے کے ذریعے شعوری طور پر ایک مسلمان یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے کہ مولا اب یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ سب کچھ اب تیرے لیے ہے. بس اس میں تیرا ہی ارشاد، تیرا ہی فرمان، تیرا ہی حکم اور تیرے ہی اذن چلے گا. اب کسی اور کی بات، کسی اور کا حکم اور کسی اور کا اذن ہماری زندگی کے میدان میں نہیں چلے گا. اور اس طرح گویا ایک مسلمان اپنے سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں دے دیتا ہے کہ مولا تو فرماتا جا اور میں کرتا جاؤں. بے شک. اس لیے کہ جس طرح بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ اقرار اور یہ عہد کرتا ہے کہ مولا تو ہمارا معبود ہے اور صرف تو ہی معبود ہے، اسی طرح بندہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ تو جب ہمارا معبود ہے تو ہم تیرے ہی بندے ہیں، اس لیے کہ بندگی یہ صرف معبود ہی کی جاتی ہے. تو لفظوں میں اگرچہ یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب اسے معبود تسلیم کر رہا ہے تو اپنے آپ کو صرف اسی کا بندہ بھی تسلیم کر رہا ہے. اور بندگی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے آگے ٹوٹلی سرنڈر کر دینا، اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے ٹوٹلی پاور لیس ہو جانا. صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک بندے کی مثال یوں پیش کی کہ بندہ یوں سمجھو گویا مردہ بدستے زندہ، کہ جس طرح مردے کو جب نہلایا جاتا ہے اور جو معاملات اس کے ساتھ نہلانے والا اور غسال کرتا ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی مردہ نہلانے والے کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی پہلے الٹے طرف کا دھو دیجئے پھر سیدھے طرف کا دھوئیے، یا پہلے سیدھے طرف کا دھو دیجئے پھر الٹے طرف کا، پہلے سر دھو دیجئے پھر داڑھی دھوئیے گا، یا پہلے منہ دھو دیجئے پھر سر دھوئیے گا. نہیں، بلکہ غسال اور مردہ نہلانے والا وہ جس کروٹ اسے پلٹاتا ہے وہ پلٹتا ہے، جس کروٹ اسے بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے.
پہلے اس کا جو عضو بدن دھونا چاہتا ہے دھوتا ہے، کبھی کوئی مردہ اس کے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرتا۔ بلا تشبیہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی بندگی کی جو کیفیت ہے وہ یوں ہی ہونی چاہیے کہ جس طرح کی کیفیت اس مقام پر ایک مردے کی ہوتی ہے، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے پوری طرح پاور لیس ہو کر اپنے ہر اختیار کو چھوڑ کر بس آنکھ بند کر کے حکم کس کا ہے؟ رب کا، اسے تسلیم کر لیا جائے، اور اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ یعنی جہاں پر بندے کا اپنا کوئی اختیار، اپنی کوئی پسند اور ناپسند، اپنی کوئی رضامندی اور ناراضگی یہ باقی نہیں رہتی، ہر رضا رب کی، ہر ناراضگی رب کی، ہر پسند رب کی، ہر ناپسند رب کی، اور ہر طرح کے اختیارات رب کے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ جب بندے نے رب کو کلمہ پڑھ کر اپنا معبود مان لیا اور خود اس کا بندہ بن گیا، تو یہ صرف یہ نہیں کہ اس پر ذمہ داریاں عائد ہوئی، بلکہ ذمہ داریوں سے پہلے اس کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ رب کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ گیا ہے اور ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کے لیے اس کے پاس چاہے جتنے رشتے ہوں، یہ باپ بن جائے یا ماں بن جائے، عالم بن جائے، علامہ بن جائے، مفتی بن جائے، پیر بن جائے، صوفی بن جائے، شیخ بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے، مجدد بن جائے، اور جو کچھ چاہے بن جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بندگی کا جو اعزاز، بندگی کا جو شرف بخشا ہے، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا تمغہ ایک انسان کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے رشتے، خواہ وہ علم سے رشتہ ہو، خواہ وہ مشائخت سے رشتہ ہو، خواہ وہ تصوف سے رشتہ ہو، خواہ وہ تجدید سے رشتہ ہو، خواہ وہ ماں ہونے کا رشتہ ہو، خواہ وہ باپ ہونے کا رشتہ ہو، یا دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں، یہ سارے رشتے انسان کو مخلوق سے جوڑتے ہیں، لیکن تنہا بندگی کا وہ رشتہ ہے جو انسان کو اس کے خالق اور اس کے مالک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجا طور پر ساری انسانیت کو بالعموم اور سارے مسلمانوں کو بالخصوص اس رشتے پر فخر اور ناز کرنا چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ انہیں اپنے ساتھ اس نے جوڑا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی لیے دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ اسراء کو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کے لیے نبی کا جو وصف ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ نہ وصف نبوت ہے، نہ وصف رسالت ہے، نہ وصف محبوبیت ہے، نہ وصف قرب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وصف، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سفر کون سا ہے؟ یہ سفر سب سے زیادہ بلندیوں کا سفر ہے، سب سے زیادہ علو کا سفر ہے، سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ عزتوں والا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جو وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام پر ذکر کرتا ہے وہ وصف عبدیت ہے، کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس سے پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ جب سب سے بلندی کا یہ سفر ہے تو وصف بھی سب سے بلندی والا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وصف عبدیت کا انتخاب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سفر اسراء کا ذکر کیا تو وصف عبدیت کا انتخاب کیا، تاکہ بندوں کے لیے یہ درس واضح ہو جائے کہ تمہارا سب سے مضبوط، سب سے اہم، سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ رشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبد دیگر، عبدہو چیز دیگر، کہ نبی کی ذات جس طرح بے مثال ہے اسی طرح نبی کی عبدیت بھی یہ بے مثال ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ سبق یہاں سے ضرور ملتا ہے کہ وصف عبدیت یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان پیدا کیے ہیں
ان سارے رشتوں میں وہ رشتہ سب سے عظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے ساتھ رشتہ عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ دوسرے سارے رشتے اسے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن وصف عبدیت تنہا وہ رشتہ ہے جو اسے اس کے خالق اور اس کے مالک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب یہ اس پہلو سے گفتگو ہوئی کہ وصف عبدیت یہ ایک تمغہ ہے، یہ ایک اعزاز ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب اعزاز جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی لے کر آتا ہے۔ اگر ایک کمپاؤنڈر ہے کسی دواخانے میں تو اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی، برخلاف اس کے کہ جسے MBBS کی ڈگری دے دی گئی ہے یا MD کی ڈگری دی گئی ہے، دونوں کام ایک ہی دائرے میں رہ کر رہے ہیں، ایک ہی چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری اور اس کی ذمہ داری میں فرق ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ بڑی ہے اور اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ چھوٹی ہے اور اس طرح کی ڈگری نہیں ہے۔ تو آپ کی ڈگری، آپ کا اعزاز اور آپ کو جو انعام دیا گیا ہے اس کی ویلیویشن جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے ذمہ داریاں بھی آپ پر بڑھ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کا اعزاز آپ کو دیا اور آپ کو اپنا بندہ بنایا تو اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں یہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ کو اچھا اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ تو بنایا لیکن ساتھ میں آپ کو اختیار سے بھی نوازا۔ دیکھیے، فرشتوں کو بھی بندہ بنایا لیکن فرشتوں کو اختیار عطا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر بائی ڈیفالٹ عبادت کا اور بندگی کا اور عبدیت کا ایک سسٹم اس میں فٹ کر دیا گیا کہ جس کو جس سسٹم پر کیا کہتے رکھ دیا گیا وہ اب قیامت تک اسی سسٹم پر چلتا رہے گا۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی بندگی سے نوازا وہیں اسے اختیار بھی عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ اسے مجبور کر کے اپنی بندگی کی طرف لایا جائے، اپنی عبادت کی طرف لایا جائے، اپنے آگے مجبور کر کے جھکایا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی بندے پر یہ احسان کیا کہ اگر تجھے میری عبدیت کی طرف آنا ہے، اگر تجھے میری بندگی کرنا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ آ، محبت کے رشتے سے آ، قرب کے رشتے سے آ، قبولیت کے رشتے سے آ، تاکہ تیرا مقام، تجھ کو جو ہم نے تاج کرامت پہنایا ہے، تجھے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا ظہور پوری طرح ہو سکے۔ کہ جہاں فرشتے یہ غیر اختیاری طور پر میری عبادت میں مصروف ہے، لیکن تجھے ان پر شرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تجھے بندگی کی کیفیت سے تو نوازا ہی گیا، لیکن تجھے ساتھ میں اختیار کی کیفیت بھی دی گئی تاکہ تو جب میرے آگے جھکنے کے لیے آئے تو مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ آئے۔ تو اب انسان کو بندگی کی طرف تو آنا ہے، بندگی تو کرنا ہے، لیکن اختیار کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ اختیار ہی ہے جس نے انسان کو فرشتوں پر بھی شرف اور یک درجہ یک گنا فضیلت کا سزاوار قرار دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں امتحان مزید بڑھ جاتا ہے، جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں امتحان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اختیار ہی کسی بھی عمل میں ایک طرح کی مزید قیمت پیدا کرتا ہے۔ اب بندے کا امتحان یہ ہے کہ ایک طرف بندگی کا تقاضا ہے اور دوسری طرف اختیار کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بندگی اور اختیار کے امتزاج کے ساتھ دونوں کو مکس اپ کر کے ہمیں رب کی طرف آنا ہے، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ ہمیں رب کی بات پر عمل کرنا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ رب کی پسند پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح عمل کرنا ہے کہ ظاہر ہے یہ بندگی کا جو رشتہ ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ رشتہ بندگی یہ لائف ٹائم جاب ہے، اور اس طرح لائف ٹائم جاب ہے کہ ہماری زندگی کا، ہماری حیات کا کوئی لمحہ بندگی کے رشتے سے خالی نہیں ہے، اور بندگی سے ہماری زندگی کا کوئی شوشہ، کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ اس لیے جب بندگی کا رشتہ یہ لائف ٹائم رشتہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہی گزرے
जिस तरह रब चाहता है कि गुजरे। हम हर वो काम करें जिसके ताल्लुक से रब ने हमें हुक्म दिया है, और हर उस काम से बचे जिससे रब ने हमें मना किया है। अगर हम इस पर पूरी तरह उतरते हैं, इस पैमाने पर, तब हम बंदा कहलाने के सजावार हैं, और अगर हम इस पर पूरी तरह नहीं उतरते तो फिर हम बंदा कहलाने के सजावार नहीं। जैसे कि आपने अभी बताया कि मुसलमान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हुक्म के तौर पर आई है उसे मान लेना, और जिस चीज़ से मनाही की गई है उससे बाज रहना। मगर हम आमतौर से मुसलमानों को देखते हैं कि कसरत से जो है ना नाफरमानी और खुदाबंदी करता जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? जी, आपने जो कहा ना, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे अंदर बंदगी का एहसास वो पैदा हो और उसकी अहमियत हमें पता चले। आप उस वक्त तक किसी चीज़ पर सही तरीके से कमा हक़्क़ुहू उसके मुक्तज़ा पर अमल नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी कीमत का एहसास ना हो। देखिए, आप सोने को तिजोरी के अंदर बंद करके रखते हैं, है ना, और जर्मन, पीतल, तांबे और स्टील के बर्तनों को आपने कभी किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखा। बल्कि अगर हम अपने किचन के अगर अंदर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े बर्तन, बड़े साइज़ के भी और वज़न में भी बहुत ज़्यादा, ये हमारी अलमारियों के अंदर बगैर लॉक के पड़े हुए हैं। और सोने का एक जेवर जिसका साइज़ बहुत मामूली हो और वज़न उससे भी मामूली हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसे तिजोरी के अंदर, लॉकर के अंदर लॉक करके रखते हैं और नित नए तरीके से उस लॉक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह है? हजम के एतबार से जर्मन का बर्तन उस सोने के जेवर से बहुत बड़ा है। वजन के एतबार से जर्मन का ये बर्तन उस सोने के जेवर से कहीं ज्यादा वजनी, लेकिन उसके बावजूद ये बगैर किसी गैर मामूली हिफाजत के पड़ा हुआ है। और सोने का एक मामूली जेवर, मामूली वजन होने के बावजूद, मामूली साइज होने के बावजूद एक बहुत ज्यादा हिफाजत के मकाम पर रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमें सोने की कद्र और कीमत का एहसास है, और जर्मन, स्टील, तांबा और पीतल, इनकी बेकीमती का भी हमें एहसास है कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है। सोने का टुकड़ा अगर से छोटा है और ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेकीमत हैं, अगरचे साइज़ में भी बड़े हैं और वज़न में भी ज़्यादा हैं। पता ये चला, हम इसी तरह दूसरी चीज़ों का भी अगर हम जायज़ा लें तो हमको पता चलेगा कि आपकी तवज्जो किसी की तरफ और किसी चीज़ से आपका ताल्लुक उस वक्त तक मजबूत नहीं होता, बढ़ता नहीं, अपने कमाल को नहीं पहुंचता, जब तक आपके नज़दीक उसकी अहमियत ये दूसरी चीज़ों की बनिस्बत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम रिश्ते बंदगी की तरफ आते हैं तो हम, अगरचे हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी अमली ज़िंदगी में इस कलमे के तकाज़ों को देखते हैं, इस कलमे के माना को देखते हैं, तो इस कलमे का माना ये हमें अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नज़र नहीं आता, बल्कि हम 10-10 रुपए कमाने के लिए या 100 रुपए कमाने के लिए या 1000 रुपए कमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और उसकी बंदगी को भुलाते हुए और जानबूझकर पीट देते हुए नजर आते हैं। यानी एक बंदे की ये इतनी बड़ी जुर्अत और जसारत है कि हम नमाज को ले लें। नमाज को इसलिए ले लिया जाए कि नमाज ये उम्मुल इबादात और अहमुल इबादात है। जब इसके ताल्लुक से हमारी बंदगी तय हो जाएगी तो दूसरी और इबादात और मुआमलात के ताल्लुक से, रब के दीगर अहकाम के ताल्लुक से हमारी बंदगी का टेम्परेचर और लेवल क्या है उसको समझने में हमें आसानी होगी। हम ये देखते हैं कि 5 वक्ता फ़र्ज नमाजों के ताल्लुक से कि हम, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों के जो औकात मुकर्रर किए हुए हैं, पूरे होशो हवास में हम अपनी आंखों के सामने वक्त को जाता हुआ देखते हैं, लेकिन हम अल्लाह को कहते हैं कि तेरी नमाज बाद में पढ़ लेंगे,
तेरे आगे बाद में झुक लेंगे, तेरे आगे क़याम बाद में, रुकू बाद में और सुजूद बाद में करेंगे, अभी तो हमारी दुकान पर ग्राहक खड़ा हुआ है, अभी तो हमारी दुकान खुली हुई है, पहले हम इससे निमट ले। इसी तरह फज्र चली जाती है कि हम फज्र में अपने रब की बंदगी को अहमियत देने के बजाय हम अपने रब को कहते हैं कि तुझसे हम बाद में मिलते हैं, पहले हम अपनी नींद तो पूरी कर लें, पहले हम नींद का मजा तो उठा लें। इसी तरह ज़ुहर का वक्त हमारी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ निकल जाता है, असर का वक्त बेदर्दी के साथ निकल जाता है, और इसी तरह मगरिब और इशा का वक्त हमारा पूरा निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर बंदगी की वो बिजली जो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है, उसका असर हमारे अंदर कहीं भी नजर नहीं आता, और हम हर मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला से यह कहते हुए गोया के नजर आते हैं अपने अमल से कि ऐ रब, हम तेरी तरफ बाद में आते हैं, अभी तेरे अलावा भी हमें दूसरे लोगों से मुताल्लिक बहुत सारे काम निपटाने हैं और चुकाने हैं, हम उनसे निपटा लें और उसके बाद में फिर तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और होता यह है कि एक दिन टालते हुए, 2 दिन टालते हुए, 3 दिन टालते हुए अंजाम यह होता है कि हम अपनी कब्र तक पहुंच जाते हैं, और वो दिन नहीं आता जब हम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हों। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे कारोबार की अहमियत हमारी अमली जिंदगी में और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से ज्यादा हो गई। हमारी नींद की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से ज्यादा हो गई। हमारे ग्राहकों की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से ज्यादा हो गई। जबकि एक मोमिन का ईमान यह है कि ग्राहक को भेजने वाला, रिज्क का देने वाला, आंखों को नींद देकर इस तन बदन को सुकून देने वाला, वो तन्हा खुदाए वादहू ला शरीक है। अगर वो चाहे तो आंखें बंद रहेगी मगर नींद का सुकून हासिल नहीं हो सकता। अगर वो चाहे दुकानें खुली रहेगी और दिन भर इंसान मक्खियां मारता बैठा रहेगा। अगर वो चाहे पैसे भी हाथ में दुकान से आएंगे मगर उनकी बरकतें खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इस ईमान के तकाजे के बावजूद बंदे की शऊर की आंखें इस तरह बंद हो गई है दुनिया के बाजार में मशगूलियत, मसरूफियत और गफलत की बुनियाद पर कि वो टाइम देता है, वेटिंग लिस्ट में अगर रखता है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को, और बाकी सारी चीजों को वो करंट में अदा करना चाहता है। वेटिंग में अगर किसी को खड़ा करना चाहता है तो अल्लाह ताला के अहकाम को। और ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उसके नजदीक अल्लाह ताला के अहकाम की अहमियत उसकी अमली जिंदगी में, उसका अमल ये बता रहा है कि दीगर उसकी जरूरियात जिंदगी से कम है। और ये अहमियत कम क्यों हुई? आप हमेशा याद रखिए कि अमल की कमजोरी ये ईमान की कमजोरी का शाखिसाना होता है। ईमान में कमजोरी पहले पैदा होती है, अमल में कमजोरी बाद में आती है। आप जिसको भी अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं उस अहमियत के तकाजों को आप जरूर पूरा करते हैं। आपने जब उस सोने को अपनी जिंदगी में अहमियत दी तो आपने उसको किचन की अलमारी की तरह खुला बगैर लॉकर के नहीं रख दिया, बल्कि उस अहमियत का तकाजा यह था कि उसे हिफाजत के साथ लॉकर में रखा जाए, आपने रखा। अगर रब की बंदगी की अहमियत और रब ने अपने साथ आपको जो रिश्ता है बंदगी का एजाज दिया है उसकी अहमियत अगर हमारे पास होती तो हम कभी भी नमाज छोड़कर, उसका हुक्म छोड़कर गाहकी नहीं कर रहे होते, हम उसका हुक्म छोड़कर अपनी दुकानदारी नहीं कर रहे होते, उसका हुक्म छोड़कर हम अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे होते, उसका हुक्म छोड़कर हम किसी और के हुक्म को, किसी और की जरूरियात को, किसी और के मामलात को उसके हुक्म पर हम तरजीह नहीं दे रहे होते। लेकिन हमारा अमल यह है कि हम सबसे बाद में उसके हुक्म पर अमल करेंगे। अगर जिंदगी ने मरने के बाद एक और बार जिंदा होने का मौका दिया तब हम देखेंगे, बाकी इस जिंदगी में तो हमें दूसरे बहुत सारे लोगों की जरूरियात और बहुत सारे लोगों के तकाजे हमारे पीछे हैं, उनको पूरा करना है। इसलिए जब तक ईमान की अहमियत और ईमान की कीमत हमारे अंदर ये पैदा हम नहीं करते उस वक्त तक बंदगी की कीमत का शऊर पूरी तरह हमें नहीं हो सकता। और ये ईमान की कमजोरी ही है जो हमारे अमल के अंदर कमजोरी और लर्जिश पैदा कर रही है। अगर ईमान पुख्ता होता, अगर ईमान में कुव्वत होती, ताकत होती, तो अमल कभी भी हमारे कमजोर नहीं होते, बल्कि ईमान की डोर हमें खींच कर जरूर
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف لاتی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہماری سانسوں کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے رزق کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اور ہماری حیات کی ڈور جس کے دست قدرت میں ہے، وہ ہمیں صبح فجر کے لیے اٹھنے کا حکم دے اور ہم اس کے حکم کو اہمیت نہ دے کر اپنی نیند کو اہمیت دیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت اسی لیے پیدا ہوئی نا کہ بندگی کی قیمت کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ بندگی کی قیمت کا احساس اگر ہمیں ہوگا نا تو یہ غفلت کی کیفیت بندگی سے نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ہم بندگی کے لیے حرص کریں گے، لالچ کریں گے، اور کبھی بھی ہمارا من بندگی سے یہ بھرے گا نہیں اور اکتائے گا نہیں۔ جس طرح اگر ہمارے پاس سونا اتنا ہو تو ہم چاہتے ہیں اور اتنا ہو جائے، اتنا ہو تو ہم چاہتے ہیں اور اتنا ہو جائے، اتنا ہو تو اور اتنا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سونے کی قیمت کا علم ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے گناہ بخشوانا ہے؟ بولیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ آپ کی بندگی کا یہ حال تھا کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا قیام کر کے آپ کھڑے رہتے۔ عالم یہ ہوتا کہ وہ پائے مبارک کہ جن کی خاطر زمین اپنا سینہ موم کر دیا کرتی اور آپ کا نقش پا اپنے سینے کا نقش بنا لیا کرتی، آپ کے نقش پا کو اپنے سینے کا زیور بنا لیا کرتی، اس نقش پا کی کیفیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بیان یہ کی کہ آپ کے پیر پر سوجن آ جاتی، پیر سوج جاتے، اور سوجنے کے بعد یہ جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے یہ حصہ پھٹ جاتا اور اس سے پانی جاری ہو جاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور آپ تو معصوم پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، پھر آپ کو بندگی کی اس کثرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہوتا ہے بندگی کی قیمت کا احساس اور بندگی کی قیمت اور اس کی اہمیت کا احساس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود آپ دیکھیے آپ کے اندر یعنی ہمارے اندر سونے کی محبت اور سونے کے تقاضوں کو لے کر جو حرص اور جو اس کی کثرت کا جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس سے کہیں زیادہ رب کی بندگی کی کثرت کا جذبہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس رشتہ بندگی کی قیمت کو اور کون جان سکتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آ جائیں کہ آپ عشاء کے بعد رب کی بندگی کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتی اور آپ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور مؤذن فجر کی اذان دے دیتا ہے۔ آپ کی روزانہ کی راتیں اس افسوس میں گزرتی ہیں اور مؤذن سے آپ افسوس میں اس کی اذان کے بعد یہ کہتی ہیں کہ تم نے میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہونے دیا اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی کا، اور تم نے مجھے ایک سجدے کی تکمیل سے پہلے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ تو جسے رشتہ بندگی کی قیمت کا احساس ہے اس میں کم سے کم رشتہ بندگی کو لے کر اتنا شوق، اتنی لالچ اور اتنا حرص ضرور پیدا ہوگا جو حرص اس کو زمین سے نکلنے والی ایک دھات کے تعلق سے یعنی سونے کے تعلق سے ہے۔ اور اگر ہم نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ قیمت اور وہ اہمیت بھی اگر رب سے رشتہ بندگی کو نہیں دی جس قیمت کا احساس ہمیں سونے کے حوالے سے ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا ٹیمپریچر یہ چیک کرنا چاہیے اور ہمیں یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے صرف کہ ہمارے عمل میں کمزوری ہے، بلکہ افسوس بالائے افسوس ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ عمل کی یہ کمزوری در حقیقت ایمان کی کمزوری سے آئی ہے، اور ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی طرف بھی اصلاح کی نظر سے اور اس کو تقویت پہنچانے کی نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ جب تک ہم ایمان میں اپنے مضبوطی اور پختگی پیدا نہیں کریں گے، ہمارے عمل میں کمال پیدا نہیں ہوگا، اور ہمارے عمل میں جب تک کمال پیدا نہیں ہوگا ہماری بندگی
میں کمال پیدا نہیں ہوگا، اور ہماری بندگی میں کمال، ہمارے عمل میں کمال اور ہمارے ایمان میں کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب رب کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے، رشتہ بندگی، ہمیں اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کا احساس۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کو بندگی کا احساس، بندگی کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے اندر بندگی کا احساس کیسا لایا جا سکتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی کیسے جا سکتی ہے؟ اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ بندگی کا احساس کیسے پیدا کیا جائے، تو صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑی خوبصورت اور آسان بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ اصل وجہ جو یہ احساس ہم نہیں کر پاتے کسی چیز کا، وہ کیوں؟ جب بھی کوئی چیز یوز ٹو ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنی ناک سے جو آکسیجن لے رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہے، یا ایک مکھی ہماری آنکھ کے پاس آتی ہے، ہمارے چاہے بغیر ہماری پلکیں جھپک جاتی، اب مکھی پلک نے جھپک کر مکھی کو ہماری آنکھوں سے جو دور کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس ہے اس کے بارے میں؟ نہیں۔ اگر وہ مکھی ڈائریکٹ آ کر ہماری آنکھ سے ٹکرا جاتی تو ہماری آنکھ کا کتنا بڑا نقصان ہوتا، لیکن اس کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہے؟ چیز بہت بڑی ہے، نعمت بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں؟ اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے نزدیک یوز ٹو ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ یوز ٹو ہو گئی ہے، تو اب اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کم ہو گئی۔ تو اس لیے صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ بندہ خود اپنے وجود میں بھی اور اپنے اطراف بھی رب کی نعمتوں میں غور کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے احسانات اس پر کیے، کیسی کیسی نعمتوں کی بارش اس پر کی ہے۔ جب بندہ اپنے اطراف میں اور خود اپنے وجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے گا اور اس کی نعمتوں کا شعور جب انسان کو پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ بندہ کسی کی طرف سے جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب نعمتوں کا شعور اور نعمتوں کا احساس اسے پہلے پیدا ہو جائے گا تو اس پر شکر کا احساس اسے ضرور ہوگا کہ جس رب کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، احسانات تلے میں دبا ہوا ہوں، اس کا شکر مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور عبادات کو اگر ہم آسان فہم الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو عبادت در حقیقت رب کی انہی نعمتوں کا شکر ہے، یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بندہ اس کی نعمتوں کا احساس پیدا کرے تو وہ اس کی نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کے لیے اس کی بندگی کے احساس سے کبھی دور نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ واری واری جائے گا، صدقے صدقے جائے گا۔ جیسے جیسے نعمتوں کا احساس بڑھتا جائے گا، نعمتوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی، رب کے کرم کا احساس بڑھتا جائے گا، رب کی مہربانی کا شعور بڑھتا جائے گا، رب کی جو رحمتیں بندے کے اوپر ہے اس کا ادراک بندے کو ہوتا جائے گا، تو بندہ کی بندگی کی کیفیت بڑھتی جائے گی اور بندہ کبھی بھی اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی فرما برداری سے منہ موڑنے پر راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوگا کہ میرا رب کب کوئی حکم مجھے ارشاد فرمائے اور میں اس کی حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑوں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شمع ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر لگائی ہے اس میں اس کی نعمتوں پر بار بار غور کیا جائے تاکہ جو شمع جل رہی ہے وہ اس کی لو کم نہ ہو۔ جی ہے نا؟ ہاں، یہ کہہ لیجئے کہ لا الہ کا فیول جو ہے، جی جی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو فیول ہے وہ نعمتوں کا احساس ہے، کہ نعمتوں کا احساس جب تک رہے گا تو یہ ہمارے ایمان کی شمع میں ایندھن کا اور فیول کا کام کرتا رہے گا اور ہمارے ایمان کی شمع کی لو مزید تیز تر ہوتی جائے گی۔